جاتی جنگننا کے مطابق بہار میں کشواہا کی کل آبادی 55 لاکھ ہے، یعنی 4.21%، جبکہ یادووں کی آبادی 1,86,00,000 یعنی 14.26%، اور مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 2,31,49,925 یعنی 17.70% ہے۔ 2024 کے ایم پی الیکشن میں جس کی آبادی 4.21% ہے، یعنی کشواہا برادری کو راجد نے 4 ایم پی کنسٹیچوئنسی سے امیدوار نامزد کیا، جبکہ یادو کو اب تک 8 ایم پی کنسٹیچوئنسی سے امیدوار نامزد کیا، جس میں ایک ہی گھر سے 2 بہنوں کو امیدواری دی گئی ہے، اور اگر سیوان سے اودھ بہاری کو امیدوار بناتی ہے تو 9 امیدوار ہو جائیں گے، جس کی آبادی کا تناسب 14.26% ہے، یعنی 1.86 کروڑ۔ دوسری طرف مسلمانوں کی نمائندگی 0 ہے، یعنی 0۔ کہنے کو تو ارریہ اور مدھوبنی سے نام نہاد مسلم امیدوار بنایا گیا ہے، لیکن پورے بہار کے مسلمان خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں ان کی حیثیت کیا ہے۔ یہ دونوں ہی دل بدلو ہیں، اور یہ مسلمانوں کے مسائل کس حد تک اٹھا سکتے ہیں، ان لوگوں کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اپنے کمیونٹی کے مسائل پارٹی سپریمو تک رکھ سکیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو قوم 17.70% ہے، یعنی 2,31,49,925 پر مشتمل ہے، ان کو نمائندگی نہیں، بالفرض شہنواز عالم اور علی اشرف فاطمی کو بہار کے مسلمانوں کا نمائندہ مان بھی لیا جائے تو صرف 2 حلقہ انتخاب سے امیدوار بنایا گیا۔ واضح رہے کہ انہی مسلمانوں کی اندھی حمایت کی بنا پر لالو رابڑی نے کم و بیش 15 سال بہار پر تنہا حکمرانی کی۔ مرحوم محمد شہاب الدین نے نہ صرف اپنی حکمت عملی سے لالو یادو کو چارہ گھوٹالہ میں پابند سلاسل ہوتے وقت رابڑی حکومت کو جلا بخشا، بلکہ راجد کو ٹوٹنے سے بچاتے ہوئے پارٹی کو مضبوطی بھی بخشی، اور وہی لالو یادو نے آج انہی کی اہلیہ کو درکنار کر دیا۔ میرے بھائی، آخر کب تک ہوش کے ناخن لوگے، اور کب تک بی جے پی کے خوف سے کانگریس اور راجد جیسی سیاسی پارٹیوں کے ہاتھوں بے وقوف بنتے رہو گے؟ یاد رکھو، بی جے پی، جد یو، ایل جے پی، کانگریس، راجد اور کمیونسٹ بھلے ہی پارٹی الگ الگ ہے، ان کے جھنڈے مختلف ہیں اور نعرے بھی الگ ہیں، لیکن یقین جانو ان کا ایجنڈا ایک ہے: مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر رکھنا، ان سے صرف ووٹ لینا، ان کے ہی ووٹوں اور حمایت کی بنا پر اقتدار حاصل کرنا، پھر انہی کا استحصال بھی کرنا۔ محلے کے نکڑ چوک چوراہے پر بیٹھنے والے چھوٹ بھئیے پارٹی ورکروں سے لے کر ایم ایل اے، ایم ایل سی، ایم پی، راجیہ سبھا ممبر اور بورڈ کے چیئرمین وغیرہ، یہ تمام نام نہاد مسلمان ان پارٹیوں کے پالتو ہیں، لہٰذا ان سے کمیونٹی کے مسائل کے حل یا اپنے حلقہ کی سہولیات اور ترقی کی امید کرنا فضول ہے، کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی پارٹی کی اندھی حمایت کرنا ہے۔ جس طرح کانگریس اور راجد جیسی سیاسی پارٹیاں یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ بی جے پی کا خوف دکھا کر ان کا ووٹ لیتے رہو، ٹھیک اسی طرح یہ نام نہاد مسلم نمائندہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمان جائیں گے کہاں، مسلمان ہونے کے نام پر یہ ہمیں ہی ووٹ دیں گے، چاہے ہم ان کے اسکول، قبرستان کی زمین بھی بیچ دیں، ان کی زمینوں سے ٹیکس ہی کیوں نہ وصولیں۔ اس لیے ایسے نمائندہ نہ تو اپنی کمیونٹی کے مسائل کو اپنی پارٹی سپریمو تک رکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حق اور انصاف کی بات کریں گے تو میرا ٹکٹ کٹ جائے گا۔ یہ نمائندے مسلمانوں کے حلقہ میں کوئی پروجیکٹ بھی نہیں لاتے، پروجیکٹ تو چھوڑیے، بلکہ جو بنیادی سہولتیں ہیں جیسے پرائمری و مڈل اسکول، سڑک، نالا، بجلی، پانی اور پی ایچ سی جیسی بنیادی حقوق سے بھی مسلم آبادی کو یہ محروم رکھتے ہیں۔ سماجی کارکنان، علماء کرام، دانشوران قوم و ملت اور عوام الناس کو ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے، ذات، دھرم اور پارٹی کو نکارتے ہوئے، صرف امیدوار کی کارکردگی اور اہلیت کو نظر میں رکھتے ہوئے دانشمندانہ طریقے سے اپنے ووٹ کا خود بھی استعمال کرنا ہوگا اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی تلقین کرنی ہوگی۔
पालतू पार्टी कारकुनों और नुमाइंदों से होशियार रहते हुए जो लोग भी एमएलए, एमएलसी, एमपी, राज्यसभा मेंबर या बोर्ड के चेयरमैन हो गए, उनका धर्म और ईमान सिर्फ दौलत, इक़्तिदार और रुतबा हो जाता है। वो अपनी कौम के सगे नहीं होते। लिहाजा हम तमाम लोगों को मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद होकर ऐसे पालतू और चापलूस नुमाइंदों को उनकी औकात बताना ज़रूरी है, वरना वोट हमारा और हम ही महकूम रहेंगे। बहरहाल हमको मक्तल से गुज़रना होगा, हम बच भी गए तो किसी और को मरना होगा।